کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اس کے ساتھ ہو جو اس پوری کائنات کا، اس یونیورس کا مالک ہے؟ اور آخر آپ تو مسلمان ہیں، ہم انسانوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے پہلے ہی دوستی لگا لیں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان لے گا کہ یہ میرا دوست تھا، یہ میرا دوست ہے۔ اور پھر جب اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف ولا هم يحزنون، کیونکہ ان کا دوست اللہ ہے نا۔ دیکھیں، ان کا دوست اللہ بن گیا ہے۔ تو جس کا دوست اللہ ہو، اتنی بڑی پار اللہ کی، جس کا دوست اللہ ہو، پھر اس کو کس سے کیا ٹینشن، اس کو کسی سے کیا ڈر، اس کو کیا خوف، اس کو فیوچر کی کیا ٹینشن، اس کو پاس کا کیا غم، وہ تو اللہ پہ ریلائی کرتا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو بے شک اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ کی ہی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جائیں گے۔ یہ جذبہ اور جنون کب ملتا ہے؟ جب اللہ سے دوستی لگا لی جاتی ہے۔ جب اللہ سے دوستی لگ جائے گی تو اس دنیا کی حیثیت اتنی سی رہ جائے گی، اتنی سی۔ آپ امیجن کریں کہ جو جنت ہے، جو سب سے گنہگار انسان ہوگا، جب اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی، 10-50 گنا بڑی ہوگی۔ آپ اس دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا۔ یہ دنیا اٹس جسٹ فار سم ٹائم، وی آر جسٹ پیسنجرز۔ ہارڈ شپس ہیں، مشکلات ہیں، کیا ہے؟ بہادر بنو۔ تم محمد کے امتی ہو، تم محمد کے امتی ہو، تم اس کے امتی ہو جس کو پتھر مارے گئے اور خون و خون کر دیا گیا، نالین جوتے مبارک ان کے خون سے بھر گئے، پھر بھی انہوں نے آگے سے دعا دی۔ تم ان کے امتی ہو اور تم ہلکی ہلکی باتوں سے، ہلکے ہلکے تانوں سے، ٹونٹ سے جو ہے پریشان ہو جاتے ہو۔ نو، تم نبی کے امتی ہو، تم عمر سے منسلک ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ تمہارے جو گائیڈرز ہیں، تمہاری جو انسپائریشنز ہیں، تمہارے جو لیڈرز ہیں وہ حسین جیسے ہیں، حسین علیہ السلام۔ تم ان کی امت میں سے ہو جو کہ 313 تھے اور آگے ہزاروں کا لشکر تھا، پھر بھی ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، کیونکہ دوست کون تھا؟ اللہ دوست تھا۔ یقین کس پہ تھا؟ اللہ پہ یقین تھا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں کی، رکوع کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے پاس تو فرشتے بھی ہیں، اللہ کے پاس تو اور بھی بہت نیک ولی لوگ ہیں۔ اصل ضرورت ہمیں ہے تاکہ ہماری زندگی انہینس ہو، ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ دنیا آج ہے، کل نہیں ہے۔ قیامت ویسے ہی قریب آنے کو ہے، قریب آنے کو ہے۔ اور اگر اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، تمہیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 ایئرز تمہیں زندگی دی اور اس میں تم نے اللہ کو نہ پہچانا تو تم نے کیا کیا؟ تم کیا کرتے رہے؟ جو ہسٹری میکرز ہیں وہ ہمارے لیڈرز ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں جن کو آج نان مسلمز بھی اپنی لسٹ میں نمبر 1 رکھتے ہیں۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نمبر 1 رکھتے ہیں۔ اپنے کام، اپنا جگر، اپنا دل، اپنا دماغ ان جیسا بناؤ تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس دنیا کی حیثیت اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی سی کر لو، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر تم اللہ سے دوستی لگا لو گے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اپنی فریکوینسی سیٹ کرو، اپنی فریکوینسی چینج کرو۔ میں اٹھتا ہوں، سو کر اٹھتا ہوں، نیت ہے اللہ کے لیے۔ وہ کیسے نیت ہے کہ اللہ شکر ادا کیا ہے، اللہ تو نے مجھے اٹھایا ہے، اب میں اللہ نیت کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام نہیں کروں گا جو کہ تیرے خلاف ہے۔ سو رہے ہو، اللہ کے لیے نیت میں اللہ ہو، کھا رہے ہو نیت میں اللہ ہو، اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنی زندگی کا ہر کام، دوست سے ملنے جاتے ہو، اے اللہ تیرا بندہ ہے وہ بھی، تو نے کہا ہے کہ دوسروں سے محبت کر۔ ایسے فریکوینسیز چینج کرو تو ہر عمل پر، ہر ایکٹ پر ثواب ہے، فری کا ثواب۔ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماں باپ سے سب سے پیار کرو، اپنی بیوی سے سب سے پیار کرو اللہ کے لیے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ دین کوئی الگ ہے اور دنیا کوئی الگ ہے، نہیں۔
اکٹھا ہے سب، ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اپنی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے، اپنی لائف کا ایک ایک عمل جو ہے اس کو اللہ کے لیے بنا لو۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا اس کا بندہ وہ نہیں کرتا، اس کا دوست وہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کو دوست بناؤ۔ جنہوں نے اللہ کو دوست بنایا، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، آج وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اسٹیو جابس ہو، ایلان مسک ہو، جتنے بھی بلینئرز ملینئرز جو نان مسلمز ہیں، جتنے بڑے بھی آئیڈیلز ہوں، کون جانتا ہے پچھلی آپ کی جو سینچریز ہیں کتنے لوگ گزرے، کتنے بلینئرز اور ملینئرز گزرے ہوں گے؟ آپ کسی کو جانتے ہیں؟ اینی ون کسی کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ اب مجھے بتائیں، امام حسن علیہ السلام کو کون جانتا ہے؟ حسین علیہ السلام کو کون جانتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کو کون جانتا ہے؟ خالد بن ولید کو کون جانتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تو اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو، تم مسلمان ہو، تم اس دنیا پہ اللہ کا جھنڈا لہرانے آئے ہو۔ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کا جھنڈا اس پوری دنیا میں لہراؤ۔ فلیگ آف اسلام، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا سونا، میری نماز، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری جان، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک مشن ہے، وہ مشن ہے اللہ کا نظام، فلیگ آف اسلام اس پوری دنیا پر۔ اور مارک مائی ورڈز، جیسا ہمارا ایمان ہے، کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو پائیں گے؟ کیونکہ امام مہدی نے، دیکھیں، منافقین ہوں گے، جو ایسے مسلمان ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، یا ان کے اندر کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہوں گی کہ جو پگھل جائیں گے اور ڈر جائیں گے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، تو وہ تو منافقین کے لسٹ میں آ جائیں گے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں وہ منافقین والے ہیں، مومنین والے نہیں ہیں۔ تو امام مہدی کے ساتھ بھی جو شامل ہوں گے وہ مومنین ہوں گے، منافقین نہیں ہوں گے۔ اپنے اندر جھانکیں، میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، کیا ہم مومنین ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ اگر ہم مومن نہیں ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی جو ان کا جو گروپ ہے، جو ان کا جو لشکر ہے، ان کی جو آرمی ہے، ہم اس کے اندر شامل ہو پائیں گے؟ جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دوسروں کے حکم کو مانتے ہیں، جو دنیا کے سامنے اتنے کمزور ہیں، اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اپنے اوپر کوئی سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے کہ دنیا نے جو کہہ دیا دنیا کو نہیں ہم خفا کر سکتے، اللہ کو بے شک خفا کر لیں۔ تو کیا ہم ایسے لوگ جو 2 منٹ میں جن کا ایمان گر جاتا ہے، جن کا ایمان نیچے آ جاتا ہے، کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں، آرمی میں شامل ہو پائیں گے؟ دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کی آرمی میں ہی رکھے، لیکن پھر بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں تاکہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی آرمی میں سے ہوں، اور پھر اس پوری دنیا میں اسلام کا جو فلیگ آف اسلام ہے اس کو لے کر ان کے ساتھ ساتھ پھریں۔